بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ یہ سورۃ المزمل کی آیات ہیں، اور سورہ مزمل کی تفسیر، ترجمہ، تشریح وغیرہ کے سلسلہ میں 2-3 درس جو ہیں وہ پہلے ہو چکے ہیں، اور یہاں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ، اس آیت سے، آیت 15 سے اللہ رب العزت نے مشرکین سے خطاب فرمایا ہے، جیسا کہ کافی تفصیل جو ہے وہ پچھلے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ مشرکین کو اللہ نے یہ اشارہ دے کر ڈرایا ہے کہ میں نے فرعون کی طرف بھی اپنا رسول بھیجا تھا، اور فرعون نے اس رسول کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ اپنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس کا جو انجام ہوا اس سے ڈرو، اس سے عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی اسی طرح کا انجام ہو۔ یہ اشارہ دے کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تم فرعون جیسے عذاب سے بچ بھی گئے کہ اسے اور اس کے لشکر کو پانی میں غرق کر کے ختم کیا گیا تھا، اگر تم غرق ہونے سے بچ بھی گئے، دنیا کے عذاب سے بچ بھی گئے، تو آخرت میں کیسے بچ پاؤ گے؟ تمہیں اللہ سے بھاگ کر جانے کے لیے کوئی جگہ کیسے مل پائے گی؟ جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں، اے انسانوں، اگر کہیں بھاگ کر جا سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ۔ تم جہاں بھی بھاگ کر جاؤ گے، اللہ کی سلطنت، اللہ کی حکومت، اللہ کا اقتدار، اللہ کا اختیار، تم اس سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس دنیا میں اگر تمہیں ڈھیل دے دی گئی، اللہ نے تمہیں معاف کیے رکھا، چونکہ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، کبھی کسی کو چاہے تو یکدم پکڑ لے، کسی کو چاہے تو کھلا چھوڑے رکھے، اور مدت مدید تک کھلا چھوڑے رکھے۔ فرمایا کہ اگر تم دنیا میں بچ بھی گئے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جس دن یومن یجعل الولدان شیبا، جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اتنا خوفناک، اتنا وہ مہیب دن ہوگا، اس دن کی سختیاں اتنی ہوں گی کہ بچے جو ہیں اس کے خوف سے ان کے بال پک جائیں گے، بال سفید ہو جائیں گے، بال بوڑھے ہو جائیں گے۔ جو بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے، اس دن تم کیسے بچ پاؤ گے؟ اور اسی دن کے بارے میں فرمایا السماء منفطر بہ، جس دن کے آسمان پھٹ جائے گا۔ السماء منفطر بہ یا نسماء منفطر بہ، اگر اس کو ملا کر پڑھنا ہو نا، یوم یجعل الولدان شیبا، یہ ہے شیبن اصل میں، تو شیبا نسماؤ، شیبا نسماؤ،
شیبن کا جو با اور نون بنتا ہے نا دو زبروں سے، شیبن با زبر نون، تو شیب با اور نون جو بغیر زیر زبر کے ہے اس کے نیچے زیر لگائیں گے تو وہ باریک سی آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے السما سے پہلے باریک سی نون لگا کر اس کے نیچے زیر لگائی گئی ہے تاکہ پڑھنے کا طریقہ عام آدمی کو معلوم ہو کہ یہاں سے آگے کیسے گزرنا ہے۔ اگر تو آپ پڑھتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، بات ختم ہو گئی، اور اگر آگے گزرنا ہے شیبا السماء منفطر بہ، اس شکل میں نون کے نیچے زیر لگا کے اس کو مکمل کریں گے، ورنہ السماء، چونکہ السماء جو ہے یہ آسمان ہے، السماء منفطر بہ، اس دن جس دن کے بارے میں فرمایا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، خوف خطرے اور ہیبت ناکی کے نتیجہ میں بچوں کے بال پک جائیں گے، فرمایا اس دن آسمان پھٹ پڑے گا۔ اس دن کی ہولناکی کا نتیجہ کہ آسمان جو ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار نہیں رہے گا بلکہ آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ پتہ نہیں یہ دن آئے گا نہیں آئے گا، جیسا کہ کچھ باتیں ہماری دنیا داری میں ہوتی ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بعد میں کچھ بھی نہ ہو۔ اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ نہیں ہونے والا، جو تمہارا اپنا ہے تم جانو، تمہارا کام جانے۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ نے کہہ دیا آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ نے کہہ دیا بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دن ہوگا اس میں بڑی ہولناکی، بڑا خوف، بڑا ہی خطرہ ہوگا۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ حرف بحرف پورا ہوگا، اس میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرما دیا ہے تو کان وعدہ مفعولا، اس کا وہ وعدہ جو ہے وہ یقیناً پورا ہوگا۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے، ھذہ یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے۔ یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس کو پکڑ لے، نصیحت ہے جو چاہے اسے اختیار کر لے، نصیحت ہے جو چاہے اسے مان لے۔ اب اگر نصیحت کوئی نہیں مانتا تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ نہ ماننے والے کا۔ نصیحت کرنے والے نے کسی کو نصیحت کی کہ بے دیکھو یہ کرو یہ نہ کرو، اگر اس نے اس بات کو مان لیا کہ جو کسی بھلے آدمی نے، کسی بزرگ نے، کسی اپنے سے بڑے نے، کسی تجربہ کار آدمی نے کہا کہ دیکھو یہ کرو گے تو نقصان ہوگا اور اگر یہ کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اگر اس کے تجربہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی نصیحت کو مان لے گا تو فائدہ اٹھائے گا، اور اگر نصیحت کو نہ مانے گا تو نصیحت کرنے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا، اگر کچھ بگڑا تو اسی کا بگڑے گا جس نے کہ نصیحت پر عمل نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، اور اب فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، یعنی اللہ کی راہ پر چلانے کے لیے تمہیں نصیحت کی جا رہی، اللہ کی راہ پر چڑھ جاؤ گے، اللہ کے راستے کو اختیار کر لو گے، صراط مستقیم پر چل نکلو گے تو یہ تمہارے فائدے میں، اس میں تمہارا فائدہ ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، چاہے تم اس راہ صراط مستقیم کو اختیار کرو یا چھوڑ دو۔ اگر پوری کائنات کے لوگ سارے کے سارے فرما بردار ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ نیکیاں کرنے لگ جائیں تو اللہ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے کے سارے لوگ نافرمان ہو گئے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ دنیا والوں کے کاموں سے، عملوں سے وہ مستغنی ہے۔ ساری دنیا توحید پکارنے لگے تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، اور ساری دنیا کفر کرنے لگے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا، وہ بے نیاز ہے۔ فرمایا کہ یہ نصیحت ہے، اگر تم اسے اختیار کر لو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو تم میں سے چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ،
یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خطاب جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور شروع میں آغاز جو ہے سورت کا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پہلی آیات ساری کی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے بیٹھنے والے، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطابات جو ہیں وہ فرمائے۔ اور یہ آخری آیت سورہ مزمل کی آخری آیت میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، اور فرمایا ان ربک، بے شک تیرا رب، اے میرے نبی بے شک تیرا رب، یعلم، اس بات کو جانتا ہے، انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، تم 2/3 رات سے تھوڑا کم، یعنی 2/3 رات کے قریب تم قیام کرتے ہو۔ اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ تم کتنا قیام کر رہے ہو۔ شروع میں اللہ رب العزت نے اسی صورت کے شروع میں فرمایا کہ آدھی رات قیام کرو، یا اس سے تھوڑا زیادہ کر لو یا تھوڑا کم کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ تھوڑا کم تھوڑا زیادہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ کوئی صورت ایسی پڑھنے لگے، نشاط آئی، قیام کرنے کو جی چاہ رہا ہے، صورت پڑھتے پڑھتے اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ ایسی کیفیت طاری ہو گئی، ایسا وجہ طاری ہو گیا کہ میں ایک ہی رکعت میں پوری صورت پڑھ لیتا ہوں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا ہوا، صحابی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی، آپ نے تلاوت فرمانا شروع کی، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھ دی۔ میں سمجھا کہ بس آج اتنا ہی پڑھیں گے، آپ نے آگے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ کبھی کبھی آدمی کسی ایسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے کہ زیادہ قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ اب اگر ٹائم اللہ رب العزت نے وقت مقرر کر دیا تو کہ دیکھو آدھی رات اور آدھی رات سے زیادہ نہیں، آدھی رات سے کم نہیں، کبھی آدمی قرآن پڑھتے پڑھتے آدھے سے آگے بڑھ جاتا، نافرمانی ہو جاتی، آدھے سے کم رہ جاتا، نافرمانی ہو جاتی۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جو آدمی نماز میں مشغول ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اور اسے دوران تلاوت کہاں یہ پتہ چلے گا کہ آدھی رات ہو گئی یا نہیں ہوگی۔ میں نے جو قیام کرنا ہے یہ آدھی رات کا حصہ بن گیا یا نہیں بنا، کم رہ گیا۔ اس زمانے میں تو گھڑیاں بھی نہیں تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ گھڑی دیکھ کے کہیں ساتھ میں ٹائم پہ الارم لگا کے رکھ لے کہ جب یہ الارم بولے گا میں نے بند کر دینا ہے تلاوت کرنا یا نماز پڑھنا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اندازے تھے، اندازے کے ساتھ یہ سارا کام جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم آدھی رات چاہو تو آدھی رات سے تھوڑا زیادہ، چاہو تو تھوڑا کم، لیکن اصل معیار جو ہے وہ آدھی رات ہے۔ کم ہو جائے کوئی بات نہیں، زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں۔ فرمایا ان ربک یعلم، اے میرے نبی تمہارا رب یہ جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ تم 2/3 رات کے قریب 2/3 رات کے قریب رات کو قیام کرتے ہو، ونصفہ، یا آدھی رات، وثلثہ، یا تہائی رات۔ 2/3 2/3 یعنی رات کا 66% تقریباً، یا 66.5%، اور نصفہ 50% یعنی آدھی رات، وثلثہ ونصفہ وثلثہ، تم 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات، ان تینوں مقداروں میں سے 2/3 آدھی یا 1/3 تم قیام کرتے ہو، اور صرف تم ہی اکیلے نہیں ہوتے، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، آپ کے ساتھ جو دوسرے صحابہ کرام بھی راتوں کو قیام کرتے ہیں، یہی کچھ وہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض قرار دی گئی، اور بعد میں اس نماز کو مخفف کر کے، اس میں تخفیف کر کے نفلی شکل جو ہے وہ بنا دی گئی، لیکن اصلاً یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ جیسا کہ سورت کے شروع میں دیکھیں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، اے
کپڑے میں لپٹے ہوئے قم اللیل، یہاں امر کا صیغہ ہے، قم تم قیام کیا کرو، اللیل رات کو، الا قلیلا رات کے تھوڑے حصہ کے سوا۔ یہ حکم ہے اصلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حالت ایسی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام، نیکی کا کام، کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھے تو وہ بڑی کوشش کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے، آپ کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہجد پڑھنا شروع کی تو صحابہ کرام نے شروع کر دی۔ ابھی نماز تراویح کی جماعت کس طرح قائم ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ نماز تراویح کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تراویح پڑھنا شروع کی، صحابہ کرام آتے گئے، ملتے گئے، دیکھا دیکھی مسجد بھر گئی۔ پہلے دن مسجد بھر جانے کے قریب، دوسرے دن پیچھے لوگ اور جمع ہونا شروع ہو گئے، مسجد میں جگہ نہ رہی۔ تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایت میں اگلے دن آپ باہر تشریف نہیں لائے، نماز پڑھائی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں عمل کے جذبے کی یہ حالت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ کوئی کام کرتے صحابہ پیچھے ہی کام کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے اے ہمارے نبی کہ آپ 2/3 رات، نصف رات اور ثلث رات، 1/3 رات قیام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وطائفۃ من الذین معک، ایک گروہ صحابہ کرام کا، ایک گروہ ان لوگوں کا جو تمہارے ساتھ ہیں۔ جو تمہارے ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ کون تھے؟ مشرکین مکہ کو تو مانا نہیں جا سکتا نا کہ وہ بھی نبی کے ساتھ تھے، وہ تو نبی کے خلاف تھے۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، نبی کے ساتھ ہیں صحابہ۔ ان صحابہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وطائفۃ من الذین معک، اور وہ گروہ تمہارے صحابہ کی، وہ جماعت جو آپ کے ساتھ پڑھتی ہے، ہمیں ان کا بھی علم ہے، تمہارا بھی علم ہے، ان کا بھی علم ہے کہ کبھی 2/3، کبھی آدھی، کبھی 1/3 رات تم قیام کرتے ہو۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور تم نہیں جانتے، تم حساب نہیں کر سکتے دن کا رات کا کہ کتنا عرصہ گزرا۔ قیام کے دوران آدمی کو کیا معلوم ہے کہ رات کا کتنا عرصہ گزر گیا، کتنا باقی ہے؟ میں نے جو رات کا آدھا حصہ اختیار کرنا ہے وہ پورا ہوا یا بھی کم ہے یا کچھ اور زیادہ ہو گیا؟ فرمایا کہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی حساب کرتا ہے، اللہ ہی گنتی کرتا ہے رات کی اور دن کی۔ عالم ان لن تحصوہ، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ تم یہ حساب نہیں رکھ پاؤ گے۔ اللہ یہ جانتا ہے کہ تم یہ حساب نہیں رکھ پاؤ گے کہ رات کا کتنا حصہ گزرا، میرا قیام کتنا ہوا، آدھی رات پوری ہو گئی، کم ہے، 2/3 ہو گئی، کم ہے، 1/3 ہو گئی، یا کم ہے یا زیادہ ہے، تم یہ حساب نہیں رکھتے۔ یہ حساب صرف اللہ ہی رکھ سکتا ہے۔ اور انسان ظاہر ہے کہ آج تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی بڑی آسانی ہو گئی ہے، کمپیوٹر ہے، کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ کہیں فکس کر کے کلک کر دیں گے، وہاں جا کے آٹومیٹک سٹاپ ہو جائیں گے۔ بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ٹیلی ویژن ہے، اس میں بٹن ایک آ گیا، میرا خیال جس کو سلیپنگ بٹن کہتے ہیں، سلیپنگ موڈ پہ اس کو لانا ہے، وہ بٹن دبا دیں اور ٹائم وہاں آپ پر لکھ دیں اسی ریموٹ کے ذریعے کہ مجھے فلاں ٹائم سونا ہے، میں جاگ رہا ہوں، سو رہا ہوں، یا میں کمرے میں ہوں، نہیں ہوں، یہ آٹومیٹک ٹیلی ویژن بند ہو جائے گا۔ آپ وہ بٹن لگا دیتے ہیں، ٹیلی ویژن بند ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو یہ بات بھی نہیں تھی، کمپیوٹر نہیں، اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں، گھڑیاں تک نہیں۔ تو اگر کوئی چاہے کہ میں فکس ٹائم پہ چھوڑوں گا، میرا پورا آدھی رات کا قیام ہو جائے گا، 2/3 کا ہو جائے گا، 1/3 کا ہو جائے گا، اللہ نے فرمایا کہ تم یہ نہیں جانتے ہو۔ عالم ان لن تحصوہ، اللہ جانتا ہے کہ تم یہ گنتیاں نہیں کر پاؤ گے، تم اس بات پہ پورے نہیں اتر سکو گے کہ تمہارا قیام کتنا ہوا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہی یقدر، وہی حساب رکھتا ہے، وہی اندازہ کرتا ہے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے کہ کوئی کتنا عرصہ قیام کرے گا، کر پائے گا۔ فتاب علیکم، اللہ رب العزت نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، کم ہو، زیادہ ہو، پورا ہو،
کوئی اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اتنا ہی کرو گے، آدھی رات ہو جائے، 2/3 ہو جائے، بلکہ جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھو، جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو۔ قرآن پڑھنے کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کی طرف اشارہ کیا کہ تم رات کا جتنا حصہ چاہو اتنا حصہ قیام میں گزار سکتے ہو۔ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب رات کا 2/3 بھی ختم ہو گیا، نصف بھی ختم ہو گیا، ثلث بھی ختم ہو گیا، جتنی دیر کوئی چاہے، 20 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا بھی چاہے، اور کوئی چاہے تو نصف رات تک قیام کرتا رہے۔ اس کی اللہ رب العزت نے اب کھلی چھٹی دے دی۔ اس خاص طور پر اسی آیت جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 20، اس آیت کے بارے میں علماء تفسیر، صحابہ اکرام میں یہ اقوال پائے جاتے ہیں کہ پہلی آیت جو ہے یا ایھا المزمل، اس آیت میں جو حکم ہے جس میں 2/3 سے کم، 2/3 سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور قیام کرنے کا حکم ہے، اور یہاں فرمایا کہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو، کوئی حد بندی نہیں رکھی، تخفیف فرما دی۔ ان دونوں آیتوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ ہمیں تو بظاہر یہ معلوم ہے کہ پوری صورت ہے، مکمل ہے، جبکہ یہ آخری آیت اور دوسرا رکوع اس صورت کا کب نازل ہوا، پہلی آیات یا پہلے رکوع کے بعد اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت صحیح مسلم، ابو داود اور مسند امام احمد میں، وہ فرماتی ہیں کہ اس پہلی آیت جو یا ایھا المزمل سے لے کر پہلا رکوع ہے، اس پہلے رکوع اور آخری آیت یا آخری رکوع کے درمیان 1 سال کا عرصہ ہے۔ پہلی آیت، پہلا رکوع اور آخری رکوع، پہلا اور دوسرا رکوع، ان دونوں کے نازل ہونے کے درمیان 1 سال کا عرصہ ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 1 سال کا نہیں، بلکہ ان میں 16 مہینے کا عرصہ ہے، اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، 8 مہینے 1 سال 16 مہینے۔ اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اس آیت، پہلی آیات یا پہلا رکوع اور اس آخری رکوع کے درمیان 10 سال کا فاصلہ ہے، 10 سال کا فاصلہ۔ پہلا رکوع 10 سال پہلے نازل ہوا، اور یہ جو تخفیف آئی جس میں فرمایا کہ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، آدھی رات، 2 ثلث رات، 1 ثلث رات، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ یہ تخفیف 10 سال کے بعد نازل ہوئی، اور بعض اہل علم نے اسی قول کو راجح قرار دیا، اسی کی تائید کی، فرمایا کہ یہ پہلا رکوع جو ہے یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بالکل شروع میں، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یہ آیات نبوت کے بالکل ابتدائی سالوں میں، یعنی پہلے 3-4 سالوں کے درمیان یہ آیات نازل ہوئیں، اور یہ جو آخری آیت ہے، دوسرا رکوع ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوئی۔ اور اس کے ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہونے کا اندازہ کس سے ہوتا ہے؟ اسی آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ چیز موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اسی میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے، اور اس سے پہلے یہ موجود ہے وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ وہ ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اے میرے نبی ہمیں معلوم ہے کہ آپ جب نماز کے لیے، قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بیمار ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کا فضل، رزق تلاش کرنے کے لیے تاجر پیشہ لوگ ہیں، وہ بھی موجود ہیں، یبتغون من فضل اللہ، جو کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ تو جہاد کرنے والے کب شروع ہوئے تھے؟ مجاہدین کب بنے تھے؟
جہاد کا حکم کب ہوا؟ جہاد کا آغاز کب ہوا؟ 2 ہجری میں مدینہ میں جا کے اجازت دی گئی۔ 2 ہجری میں باقاعدگی سے واقعہ بدر، غزوہ بدر جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا۔ تو اس کا معنی ہوا کہ یہ 2 ہجری 13 سال مکہ مکرمہ کے 2 یہ ڈالیے تو 15، اور اس میں 15 میں سے اگر آپ 10 سال لیتے ہیں تو پہلے 4-5 سال نبوت کے ابھی شروع ہوئے، نبوت کو شروع ہوئے 4-5 سال ہوئے تھے جب اس صورت کا پہلا رکوع نازل ہوا، اور 10 سال کے بعد جا کر یہ دوسرا رکوع نازل ہوا، جس میں کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹ دے دی کہ جتنا بھی آپ چاہیں قرآن پڑھیں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے میرے نبی جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اور یہ چھوٹ کیوں دی؟ اس تخفیف کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیوں نازل فرمایا؟ فرمایا عالمہ، اللہ کو یہ معلوم ہے، اللہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ قیام کرنے والوں میں کون کون لوگ ہوتے ہیں۔ قیام کرنے والوں میں کوئی بیمار ہے، قیام کرنے والوں میں کوئی حاجت مند ہے، تاجر ہے، کہیں اس کو جانا ہے، قیام کرنے والوں میں وہ بھی ہے جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تلوار سونتے ہوئے تیار کھڑا ہے، اور انہیں صرف جماعت کا سلام پھیرنے کا انتظار ہے، وہ سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ بیمار ہے وہ بیچارہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہلکی پھلکی نماز ہو تو میں فارغ ہو جاؤں۔ بیمار آدمی کو لمبی رکعت میں کھڑے کر دیا جائے تو کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا لحاظ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کا لحاظ رکھا۔ آئمہ کو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئمہ کو یہ تاکید کی کہ جب جماعت کراؤ تو اپنا اپنا دیکھو کہ میں آج بڑے نشاط میں ہوں، میری طبیعت آج قرآن کریم پڑھنے کے لیے خوب تیار ہے، لہٰذا میں آج لمبی صورت پڑھوں گا۔ اپنے مقتدیوں کا خیال کرو کہ مقتدیوں میں بیمار ہے، مقتدیوں میں چھوٹے بچے والی عورت ہے، سب کا خیال کرو۔ ان میں کام کاج والے لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں۔ ابھی مزدور کارخانہ بند کر کے یا کارخانے سے تھوڑی سی چھٹی کہ میں نماز پڑھ کے آ جاؤں، اور اسے اندازہ ہے کہ مجھے 10-5 منٹ لگیں گے، وضو کروں گا، عصر کی نماز ہے، 4 رکعتیں پڑھوں گا، میں آ جاتا ہوں۔ اور مولانا کی طبیعت آج قرآن پڑھنے کو چاہ رہی ہے، انہوں نے سورہ یاسین شروع کر دی کہ میں آج پہلی رکعت میں سورہ یاسین پڑھوں گا، دوسری صورت میں تبارک الذی 5-4 رکوع 2 رکعتوں میں پڑھیں گے۔ وہ بیچارہ تو صرف تھوڑے سے وقت کے لیے نکل کر آیا۔ اب امام کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں مارکیٹ کی مسجد میں امامت کراتا ہوں، میں سنائیہ کی مسجد میں امامت کراتا ہوں، یہاں لوگ کام کاج والے ہیں، ان کے حساب سے مختصر سی مناسب سی جماعت کرائے اور ان کو فارغ کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج خوب قرآن پڑھوں گا۔ یہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں جی چاہتا ہے، یعنی طبیعت میں نشاط، طبیعت میں حشاشی بشاشی، طبیعت میں ہوشیاری ہے، جی چاہتا ہے کہ میں لمبا قرآن پڑھوں، لیکن تلاوت کے دوران مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اب پیچھے چونکہ عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوتی مسجد میں، جیسے ہی مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے میں فوراً تلاوت کو، نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس بچے کے رونے کا اس کی ماں پر کتنا اثر ہو رہا ہوگا۔ یعنی بچہ چلا رہا ہے، رو رہا ہے، ماں بیچاری پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں پھر فوری طور پر اپنا ارادہ جو ہے اس کو ترک کر لیتا ہوں۔ لہٰذا آئمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ اپنے مقتدیوں کا خیال رکھو، اپنی طبیعت، اپنی صحت، اپنی حالت، اپنی فرصت کا صرف خیال نہ رکھو، مقتدیوں کا خیال رکھو۔ ایک واقعہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مسجد کے امام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض جماعت نماز پڑھ کے جاتے ہیں، جا کے پھر اپنے محلے میں امامت بھی کرواتے ہیں۔ ایک آدمی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ذرا لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، جی چاہتا ہے قرآن پڑھنے کو، لمبی صورت شروع کر دیتے۔ ایک نوجوان جو ہے اس نے جیسے ہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے لمبی صورت شروع کی، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو پوری صورت پڑھتے ہیں، انہیں کام ہے، انہوں نے ادھر سے چھوڑا، اکیلے نماز پڑھی، نکل گئے۔
پتہ چلا کہ اس نے جماعت کو چھوڑ کر اکیلے نماز ادا کی ہے اور جماعت کو چھوڑ کر نکل گیا ہے، تو کہا کہ یہ آدمی منافق ہو گیا ہے۔ صحابہ ہیں آپس میں، تو دوست ساتھی ہے، ان کا آپس میں ایک دوسرے کو کوئی اس طرح کا لفظ کہہ لینا کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ منافق ہو گیا۔ انہیں اس بات پر غصہ آیا کہ میں منافق کیوں ہو گیا، میری مجبوری تھی، میری ضرورت تھی، میں اتنی لمبی صورت نہیں سن سکتا۔ میں نے سلام پھیرا، دوسری جگہ نماز پڑھی، میں نے اپنے کام کو نکل گیا۔ جب یہ پتہ چلا کہ حضرت معاذ نے مجھے منافق کہا ہے، کہا کہ میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ معاذ نے مجھے یوں کہا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح تو نہیں تھے نا کہ ہاں نہیں وہ تو یہ ہو گیا، وہ ایک کی بات سنی فیصلہ صادر فرما دیا کہ وہ غلط ہے یہ غلط ہے۔ آپ نے حکم فرما رکھا ہے کہ جب تک طرفین کا، دعویٰ کرنے والے کا، مدعی کا اور مدعا علیہ کا، دونوں کا قول، دونوں کی بات نہ سن لو تب تک فیصلہ نہ دو۔ حضرت معاذ کو بلایا، کیوں معاذ یہ شکایت ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ لمبی صورت پڑھتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ جب ان کی شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، ان سے اعتراف دیکھ لیا، تو آپ نے فرمایا آفتان انت یا معاذ، اے معاذ لوگوں میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو جماعت سے بھگانا چاہتے ہو، لوگوں کو نماز اور باجماعت نماز ادا کرنے سے متنفر کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود طبیعت لمبا قرآن پڑھنے کو یا لمبی تلاوت کرنے کو مانتی ہے، بچے کی آواز سن کے وہیں سٹاپ کر دیتے ہیں، اور یہی حکم صحابہ کرام کو دیا، اور اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا 10 سال بعد صحیح، پہلے 10 سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تہجد میں لمبی تلاوتیں کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی تلاوت کرتے رہے، اور بالآخر اللہ نے یہ حصہ نازل فرما دیا جو دوسرا رکوع ہے، جو ان ربک یعلم انک تقوم سے شروع ہوتا ہے، اسی میں فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا تمہیں آسانی سے قرآن پڑھنے کا موقع ملے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ عالمہ اللہ کو یہ معلوم ہے ان سیکون منکم مرضی، تم میں سے کوئی بیمار ہوگا۔ اب بیمار آدمی تہجد تو پڑھنا چاہتا ہے، بیمار آدمی کا تہجد پڑھنے کو جی چاہتا ہے، لیکن وہ آدھی رات کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ 2/3 رات کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ 1/3 رات بھی کھڑے نہیں ہو سکتا۔ 1/3 رات بھی کتنی بنتی ہے؟ اگر 1/3 لی جائے تو رات کو 12 گھنٹے، آپ 12 گھنٹے دن اور رات کر لیں، کبھی رات 14 ہوتی ہے، کبھی 10 بھی ہوتی ہے، آپ اس کو 12 گھنٹے کی رکھ لیں۔ اگر 1/3 رات کا اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے کم از کم وقت، تو وہ کتنا بنتا ہے؟ 4 گھنٹے بنے نا۔ بیمار آدمی 4 گھنٹے کہاں کھڑا ہو سکے گا؟ اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی کہ تم جتنا پڑھ سکتے ہو، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تم میں سے کوئی بیمار ہے، عالم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہیں یضربون فی الارض جو کہ زمین میں تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ ضرب فی الارض کا معنی سفر کرنا، یعنی زمین میں مارنا کیا ہوگا؟ اپنے قدموں کو زمین پر مارنا کہیں کنایا یا اشارہ ہے سفر کی طرف، کہ تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں، یبتغون یضربون فی الارض، جو کہ زمین میں سفر کرتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، جو کہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اگر آدمی کی روزی حلال ہو، رزق حلال ہو، تو وہ اللہ کا فضل ہے یا نہیں؟ اگر رزق حلال ہے تو وہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اگر رزق حلال نہیں ہے، رزق میں سود ہے، رشوت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ اللہ کا فضل نہیں، وہ تو مصیبت ہے، وہ تو ساری کی ساری سراسر مصیبت۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی ہیں جو بیمار ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی رزق حلال کی تلاش میں تجارت کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ سامان تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے رکنے کی، ان میں اتنا لمبا انتظار کرنے کی طاقت نہیں ہے۔
فرمایا وہ بھی ہیں وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ وہ بھی ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ مجاہد کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ رکا رہے، لمبی تلاوت سنے یا لمبا قرآن کریم کی تلاوت خود کرے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اسے آگے بڑھنا ہے، اسے دشمن کا تعاقب کرنا ہے، دشمن کو تہہ کرنا ہے، وہ اتنی لمبی مدت کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو آسانی سے، اپنے وقت، اپنی فرصت اور اپنی گنجائش کو دیکھتے ہوئے قرآن کو کم زیادہ تم کر سکتے ہو، تمہیں یہ اختیار ہے۔ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اس قرآن سے جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لو۔ اب یہاں جو اللہ رب العزت نے مختلف گروہ ذکر کیے ہیں، ان گروہوں کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اللہ رب العزت نے کر دیا ہے عَلِمَ أَن سَيَكُونَ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، پہلا گروہ یہ ہے کہ نمازیوں میں کچھ بیمار ہوں گے، نمازیوں میں کچھ بیمار ہوں گے۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، دوسرے وہ ہیں جو کہ زمین میں سفر کرتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تیسرے وہ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ 3 گروہ ہو گئے نا، 3 جماعتیں ہو گئی۔ ان 3 جماعتوں میں ایک ہے بیمار، دوسرا ہے تاجر، اور تیسرا ہے مجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العزت نے مجاہد فی سبیل اللہ سے پہلے تاجر کا ذکر کیا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ سے پہلے تاجر کا ذکر کیا۔ بیمار ہے ٹھیک ہے، ایک تاجر ہے، ایک مجاہد ہے۔ اب تاجر اور مجاہد کا یکجا ذکر کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد تو بہت بڑا عمل ہے، لیکن تاجر بھی اگر صحیح معنوں میں مسلمان، امانت دار اور حق گوئی کرنے والا تاجر ہو تو اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ بلکہ بعض اہل علم نے، جن میں سے ڈاکٹر یوسف القرضاوی، یہاں قطر میں معروف عالم ہیں، مصری الاصل ہیں اور غالباً قطر کی نیشنلٹی ہے ان کے پاس، بڑے معروف عالم ہیں ڈاکٹر یوسف القرضاوی، الحلال والحرام فی الاسلام کے نام سے ان کی کتاب بڑی معروف ہے، اسلام میں حلال و حرام، اردو میں پاکستان انڈیا میں بھی وہ چھپ چکی ہے۔ اور مولانا مختار ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ادارے دارالسلفیہ بامبے کی طرف سے، اور پھر دارالمعارف جو یہ دونوں بامبے میں ہیں، ایک بھنڈی بازار میں، ایک کسی دوسرے روڈ پر ہے دارالمعارف، ان کی طرف سے یہ کتاب شائع کی ہے، اسلام میں حلال و حرام۔ موٹی کتاب ہے، بڑی مفید ہے، کہیں کہیں اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں جن کو سعودی علماء نے پکڑا اور اس کا رد لکھا، اور وہ رد بھی باقاعدہ چھپ چکا ہے، نقد کتاب الحلال والحرام اس نام سے عربی میں چھپ چکا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ پاکستان میں ہمارے ساتھی ہیں حافظ محمد اسلم صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کر کے اپنے ادارے الادارہ الاسلامیہ للترجمہ کی طرف سے شائع کیا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اللہ نے مجاہدین کے ساتھ تاجر کو ذکر کیا ہے، تو اس کا معنی یہ کہ ان میں کوئی مناسبت ہے، تاجر اور مجاہد کا کوئی تعلق ہے، قرابت ہے ان میں، وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تاجر کو بھی اپنی تجارت کے دوران اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، تاجر بھی مجاہد ہوتا ہے، تاجر کو جہاد کرنا پڑتا ہے، اور وہ جہاد کسی دشمن کے ساتھ نہیں، مالی لین دین کاروبار میں اسے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ مجھے بڑا مال آتا ہے، لیکن یہ جو تجارت کا رنگ ہے یہ رنگ حرام ہے۔ اب مال بڑا آتا ہے، میں یہ سمیٹ لوں، لپیٹ لوں، یا یہ حرام ہے، ناجائز، میں اس کو چھوڑ دوں، نفس کے ساتھ جنگ آ گئی نا، کہ میں یہ پیسے اکٹھے کر لوں اور کھا جاؤں، یا مجھے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ پیسے چھوڑنے ہوں گے۔ جب تاجر اس موقع پر اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، مجھے صرف حلال چاہیے۔ آپ تجارت کے جو آج انداز موجود ہیں ان اندازوں میں سے دیکھیں، اتنے انداز مارکیٹ میں اس وقت اپنائے گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً آج سے 1400 برس پہلے، 1500 1450 سال پہلے وہ حرام قرار دے رکھے ہیں، لیکن آج بڑے زور سے چل رہے ہیں۔
ان میں بے نجش یعنی خریدنے کا ارادہ نہیں، لیکن گھومتے ہوئے آئے، کہیں سے آ کے کہہ دیا، کسی نے کسی مثال طور کاریں بک رہی ہیں، یہ جو مزاد علنی لگتا ہے، نیلامی ہو رہی ہے، مالک کے ساتھ اس نے کوئی گٹ مٹ کر رکھی ہے، مالک کے ساتھ ساز باز کر رکھی ہے کہ میں آپ کی کاروں کی قیمت بڑھاؤں گا۔ وہ کار کی قیمت 25,000 مثال کے طور پہنچی، اسے لینی نہیں، یہ کہہ دیتا ہے میں 26 دیتا ہوں، اسے معلوم ہے کہ یہاں ضرورت مند لوگ کھڑے ہیں، اسے لینی نہیں۔ کسی نے 25 تک پہنچ کے اس نے کہا جی میرے 26، میں 26 دیتا ہوں، دوسرے نے کہا جی میں 27 دیتا ہوں۔ یہ بولی دے دے کے وہاں لے جاتا ہے جہاں اس کو معلوم ہے کہ اب اس سے آگے جانے والا کوئی نہیں۔ جیسے ہی کوئی وہاں پہنچتا ہے، مثلا کسی نے 30 کہا، یہ آرام سے نکل جاتا ہے، بہ کے وہ نیلامی کرنے والے نے کہہ دیا کہ بس یہ بے ڈن ہو گئی۔ اس نے اپنی اس شرارت سے 3-4 ہزار ریال اس کار کی قیمت بڑھا دی، ورنہ کار کی قیمت وہی تھی 25-26 میں ٹھیک تھا، یہ اس کو شرارت کے ذریعے 30 تک لے گیا۔ یہ جو مالک نے جان بوجھ کر اسے چھوڑا ہوا ہے اور یہ اس میں سے کچھ حصہ لیتا ہے، ان دونوں کی کمائی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کو حرام قرار دیا، دونوں کی کمائی حرام ہے۔ اب اگر آدمی اس حدیث کو سن لے پھر بھی وہی کاروائی اپنی ڈالے گا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہا، اور اگر پتہ چل رہا ہے کہ ایسے مجھے پیسہ بڑھ سکتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں نہیں بڑھاؤں گا، اس کی اپنے نفس کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی، جہاد شروع ہو گیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے تاجر کو مجاہد کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تاجر کافروں کے ساتھ جہاد کرتا ہے، خون بہاتا ہے، اور مجاہد اپنے مال کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اور یہ مال کا خون بہاتا ہے جو کہ حرام ہے۔ مجاہد بھی ہر کسی کا خون تو نہیں بہاتا نا، کافر کا، حملہ آور دشمن کا صرف خون بہاتا ہے۔ اسی طرح تاجر حرام مال کا خون بہاتا ہے، حرام مال کو چھوڑتا ہے اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ اسی طرح کی ایک نہیں، بے نجش ہے، بے عینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا کہ جب تم بے عینہ کرنا شروع کر دو گے، بیعتین فی بیع، ایک بے میں 2 بیعیں، بے منابذہ، بے ملابسہ، آپ کتاب البیوع زیادہ بڑی کتابوں میں نہ جائیں، صرف بلوغ المرام پڑھ لیں۔ بلوغ المرام میں کتاب البیوع خرید و فروخت کے مسائل کے نام سے ایک باب ہے یا ایک چیپٹر ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں۔ ہماری مارکیٹ میں اتنے کام آج ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جب تک کوئی چیز اپنے قبضے میں نہ لے لو آگے نہ بیچو۔ آپ نے ایک چیز خریدی، اس چیز کو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا، وہاں سے اٹھا کے اپنے گودام میں ڈال لی، اب اس کو بیچو۔ جب تک دوسرے کا مال خرید کر اپنے قبضے میں نہیں لے لو گے تب تک بیچ نہیں سکتے۔ جبکہ آج آپ کو معلوم ہے مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، پلاٹ کے بکنے کا اعلان ہو گیا کہ یہ پلاٹ بک رہا ہے، پہلے نمبر پر مولانا انصر صاحب نے خرید لیا۔ اب یہ ہٹاتے نہیں، مولانا پہ رکھتے ہیں تاکہ یہ ذرا ناراض کم ہوں گے، یہ نہ اس کاغذات بناتے ہیں، یہ چونکہ ارادہ یہ ہے کہ آگے ڈالیں گے۔ یہ ان سے زبیر بھائی نے خرید لی، آگے والے نے خرید، پلاٹ بھی وہی ہے، کاغذ بھی وہی ہے، کسی نے کچھ کیا نہیں، اور بالآخر اس پلاٹ کی قیمت جو 50 لاکھ سے شروع ہوئی تھی وہ 75-80 لاکھ پر وہاں جا کے بک گئی۔ اب جو پہلا آدمی ہے اس سے کاغذات ڈائریکٹ اس آدمی کے نام جا رہے ہیں۔ یہ درمیان والے کون ہیں؟ یہ درمیان والے سارے ناجائز بیع کرنے والے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک اپنے قبضے میں نہ لے لو، صرف بات کرنے سے قبضہ ہو جائے گا، بات کرنے سے قبضہ نہیں ہوگا، کاغذات بنائیے، تھوڑا بہت خرچ کیجئے، اگر کوئی غلہ ہے، کوئی چیز ہے، مٹیریل ہے، اسے اٹھائیے، لوہا ہے، کھانے کی چیز ہے، کوئی بھی ہے، اس جگہ سے اٹھائیے، اپنے سٹور میں لائیے، بیچیے، اس جگہ سے کم از کم اٹھا کر دوسری جگہ لے جائیے۔ لیکن آج اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا بھی تاجر میں امانت داری آ جائے، صحیح تجارت کے اصولوں پہ عمل کرنے لگے، وہ مجاہد ہو جاتا ہے۔
اسے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا۔ مالی معاملات میں اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ رکھنا یہ تو بہت ہی بڑا جہاد ہے۔ ایسا میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں، یہ تو چھوٹے سے بچے کو بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہاں مثال دی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں آپ نوٹ دے دیجئے، نوٹ 5 کا ہے یا 500 کا ہے اسے پتہ نہیں، وہ جانتا ہی نہیں ہے کیا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں نوٹ رکھیے اور پھر کہیے اسے کہ مجھے دے دو، وہ دینے کو تیار نہیں۔ ابھی اسے مارکیٹ کا پتہ نہیں، ابھی اسے بقالے کا پتہ نہیں کہ گروسری میں اس نوٹ سے کیا ملتا ہے، کچھ نہیں، لیکن چونکہ نوٹ ہے، اللہ نے انسان کے اندر دولت کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ جب اس دولت کو صرف جائز طریقہ سے، صرف حلال طریقہ سے کمانے کے لیے عہد کر لے گا، یہ اس کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہوگا۔ اللہ رب العزت نے مجاہدین کا تذکرہ اور تاجروں کا تذکرہ اکٹھے کر دیا۔ تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہ یضربون فی الارض وآخرون یضربون فی الارض، کچھ وہ ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، جو اللہ کا فضل یعنی رزق روزی تلاش کرتے ہیں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے وہ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ یہ دونوں اکٹھے اللہ نے ذکر کیے، بلکہ مجاہد سے پہلے تاجر کو ذکر کیا۔ اور بعض احادیث جن میں سے کچھ کی اسناد جو ہیں وہ کچھ کمزور ہیں، لیکن محدثین کرام نے کہا کہ ان کی اسناد باہم ایک دوسرے کی تائید میں کچھ ایسی پوزیشن اختیار کر جاتی ہیں کہ یہ قابل استدلال ہیں۔ ان میں سے ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ التاجر الامین الصدوق، تاجر اگر سچا ہے، تاجر اگر امانت دار ہے تو قیامت کے دن نبیوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ اللہ اس کو اٹھائے گا، اگر تاجر سچا ہے۔ اور سچا کیا ہے؟ اگر کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، علل اعلان کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے اور اس میں یہ کوئی نقص یا کوئی عیب موجود ہے، گاڑی ہے، کہتا ہے کہ اس کا انجن جو ہے وہ بننے والا ہے، یا یہ سامنے جو موجود ہے چلاؤ، لے کے جاؤ، اچھی طرح اپنی تسلی کر لو، لے لو، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے اسے معلوم ہے اس میں وہاں بھی عیب ہے، وہاں بھی عیب ہے، لیکن ایک مرتبہ سٹارٹ کرنے سے پتہ نہیں چلے گا، 2-4 کلومیٹر چلانے سے بھی پتہ نہیں چلے گا۔ آپ جانتے ہیں گاڑیوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک لانگ ٹور پہ ہو کے گاڑی نہ آئے اس عیب کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر تاجر کو، یہ کئی لوگ ہیں وہ ایک ہی گاڑی لیتے ہیں بیچتے ہیں، پھر دوسری لیتے ہیں بیچتے ہیں، تجارت مختصر سی، اسے معلوم ہے سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں جو ہیں، اسے معلوم ہے کہ اس گاڑی میں یہ عیب ہے، اگر وہ عیب بتا دے، خریدنے والا اب اپنی مرضی سے خرید لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ آتے ہیں کہ اگر عیب بتا کے خریدے، عیب بتا کے بیچے، عیب سن کے خریدے، اللہ دونوں کو برکت عطا فرمائے گی۔ اور اگر وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر جھوٹ بولا، عیب کو چھپایا، تو دونوں سے برکت اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے لیے بڑا مقام عطا فرمایا۔ اگر سچا ہے، یہ سچ بولنا ہے کہ میری چیز میں یہ عیب ہے، سچ بول کر عیب واضح کر دیا، اب اس کی قیمت جتنی بھی ہے۔ تھان کپڑے کا ہے، مثال کے طور پر آج ہمارے کپڑے والے بھائی ہیں تو یہ تھان کے اندر کہیں کہیں کوئی چھوٹے موٹے کٹ آ گئے، کوئی عیب آ گیا، کوئی پرنٹ تھوڑا سا خراب آ گیا، اسے معلوم ہے کہ اس تھان میں کچھ خرابی ہے، وہ اتنی جلدی سے وہ جو ناپتے ہیں ان کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہے، سامنے والے کسٹمر کو یہ نہیں پتا کہ کہاں وہ عیب آیا، کہاں نہیں آیا، سے کھینچ کے 1 2 3 4 5 یہ 6 میٹر یا 5 میٹر کتنا سوٹ کو لگتا ہے نکال کے دے دیا، اور گھر میں جا کے پتہ چلا کہ اس میں تو کچھ عیب ہے، اور اس نے اس وقت بتایا، اسے معلوم ہے کہ میں یہ چھوٹا سا جو اس میں مس پرنٹ ہوا ہے یا کوئی اور گڑبڑ ہے بتاؤں گا تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ یہ کہیں گے جی کہ یہ ڈیمیج ہے، یہ آدھے پہ دو، یہ ڈیمیج ہے، یہ 75% پہ دو۔ وہ اپنی قیمت صحیح کرنے کے لیے ذکر نہیں کرتا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں اس کا ڈیزائن جو ہے وہ مس پرنٹ ہو چکا ہے۔
یہ سارے معاملات ہیں کہ جو تاجر سچ نہیں بولتا، تاجر اپنی چیز کے عیب کو چھپاتا ہے، یہ اس انداز سے جو کمائی کرتا ہے یہ کمائی حلال نہیں ہوتی۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں اس طرح کی آج بہت سارے غش، دھوکہ دہی، ملاوٹ، اچھی اور بری چیز ملا کے اچھے کے ریٹ پہ، یعنی دو چیزوں کو ملایا، ایک 5 ریال کلو خرید لی، دوسری 10 ریال کلو خرید لی، ان دونوں کو مکس کر کے 10 بھی نہیں بیچ رہا، 11-12 بیچ رہا۔ ہم بتائیں جو 5 ریال خرید کے اس میں شامل کی ہے وہ مان لیا کہ تھوڑی ہے، زیادہ 10 کلو چیز خریدی وہ ہے 10 ریال کلو والی، اور اس میں 2-3 کلو وہ خرید کے ڈال دی جو کہ 2-3 ریال کلو والی ہے، اور بیچیں گے جب اس کو 11 ریال کلو تو وہ جو 3 والی ہے وہ بھی 11 پہ چلی گئی، اور وہ اچھی چیز زیادہ ہے، تھوڑی سی درمیان میں یہ لگ گئی، وہ ساری بک گئی۔ تو اس نے تو ظاہر ہے کہ دونوں چیزوں کو ایک ہی ریٹ پہ نکال دیا۔ اور ہمارے یہاں پاک و ہند میں یہ بے شمار واقعات موجود ہیں۔ کالی مرچی ہے، وہ آپ خریدیے، اس کالی مرچی کو تھوڑے 10-20 دانے اپنے ایسے ہتھیلی پہ رکھ کے چک کیجئے، آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں کتنی کالی مرچی ہے، اس میں کتنا ایک کالا دانہ ہے۔ وہ مرچی نہیں ہے، وہ مرچی نہیں ہے، وہ ایسے ہی بیکار سا کوئی دانہ ہے، لیکن تاجر اس کو ملتا جلتا چونکہ رنگ کالا ہے اسی میں شامل کر دیتے ہیں کہ یہ بھی نکل جائے گا۔ اب اگر 5 کلو میں 1 کلو دانہ بھی وہ شامل ہو جائے، 10 کلو میں 1 کلو دانہ شامل ہو جائے، اس 1 کلو کی قیمت بلا وجہ اس کو آگے۔ اور یہ صرف اس میں نہیں ہے، کالی مرچی میں یہ بیماری، فروٹ میں یہ بیماری، اچھے فروٹ کے ریٹ پر بیکار سا فروٹ بھی بیچتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہی۔ اور ہلدی ہے، یہ کرکم ہے نا، ہلدی، اس کی آپ گٹھلی خریدتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، بے شمار شکلیں ہماری مارکیٹ میں جو دھوکہ دہی کا پتہ دیتی ہیں۔ آپ کو ہلدی چاہیے تو انہیں کہیں کہ ہمیں پاؤڈر دے دیجئے، آپ کو پاؤڈر دیں گے 1 پاؤ کلو، جی یہ کتنے کا ہے؟ یہ 2 ریال کا ہے، پاؤ کلو ہلدی کا پاؤڈر 2 ریال کا۔ تو اسے کہیں کہ مجھے یہ گٹھی بھی تول کر دے دیجئے، یہ کتنی چاہیے؟ یہ بھی پاؤ کلو چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کتنے کا؟ تو کہتا ہے یہ 3 روپے کا۔ پاؤڈر بنایا ہوا 2 روپے کا پاؤ کلو، اور گٹھی جو ہے وہ 3 روپے کی پاؤ کلو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ گٹھی کو پیسنے پر، توڑنے پر، اس پہ کچھ وقت لگا ہے، کچھ خرچ آیا ہے، مشین چلی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، چاہیے تھا کہ پاؤڈر مہنگا ہوتا۔ پاؤڈر مہنگا نہیں ہوتا، گٹھی مہنگی ہے، کیونکہ گٹھی میں وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور پاؤڈر میں اس نے بہت کچھ کر رکھا ہے۔ پاؤڈر میں ہلدی کے ساتھ اس نے کئی اور بلائیں شامل کی ہوئی ہیں، مرچی کا پاؤڈر لے لیں، ہلدی کا پاؤڈر لے لیں، فلاں کا پاؤڈر لے لیں، بہت ساری اور چیزیں درمیان میں شامل کر کے وہ بیچتے ہیں، تاکہ اصل کی قیمت جو ہے ان جعلی چیزوں کی بھی ہمارے ساتھ ہی آ جائے۔ یہ ساری دھوکہ دہی کی مثالیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دہی سے بڑا سختی کے ساتھ روکا، دھوکہ نہ ہو، سچائی ہو، اور ہمیشہ امانت داری کے ساتھ کام کریں۔ اگر امانت داری سچائی کے ساتھ کام کریں گے تو تاجر قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں مجاہد کے ساتھ، بلکہ مجاہد سے پہلے تاجر کا ذکر فرمایا ہے، یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ جب اس طرح کی پوزیشن ہے، مختلف حاجتوں والے لوگ ہیں، تو جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ اللہ کو قرض دینا، اچھا قرض دینا، اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ کیا اللہ کے پاس نعوذ باللہ کوئی مال و دولت کی کمی ہے؟ اللہ کو ہمارے پیسے کی کوئی ضرورت مجبوری ہے؟ اللہ کو کوئی کمی ایسی نہیں، اللہ کے یہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسے ہمارا پیسہ چاہیے۔
اللہ کے بندوں کو آپ اگر قرض دیں گے یا اللہ کے بندوں پر آپ خرچ کریں گے تو یہ اللہ کو قرض دینا ہے، اور یہ قرض حسنہ ہے۔ اور قرض حسنہ کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر ترغیب دلائی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الحدید ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ، اللہ اسے بہت زیادہ بڑھا دے۔ اللہ کو قرض دے یعنی 1 ریال اللہ کو قرض دے، 1 ریال کسی مسکین پر خرچ کر دے تو اللہ اس کو کتنا بڑھاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ان کی مثال ایک دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، جس ایک دانے سے 7 خوشے نکلے، دانے سے وہ جو کونپلیں ہیں 7 کونپلیں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانہ ہے۔ کہاں تک بات گئی؟ 700 تک۔ 1 ریال خرچ کریں اللہ تمہیں 700 ریال کے برابر ثواب دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ بھی نہیں کہ 700 اب حد ہے، اللہ چاہے تو جتنا چاہے بے شمار بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کو قرض دو فیضاعفہ لہ، اللہ اسے بڑھا دے گا، 700 گنا تک بڑھائے یا اس سے بھی زیادہ بڑھائے۔ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اسے بہت ہی پسندیدہ اجر بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت 245 میں بھی یہ حکم دیا اور فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اسے بے شمار مرتبہ زیادہ کر کے یعنی بڑھا چڑھا کے دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ بڑھاتا ہے اللہ گھٹاتا ہے، یہ بڑھانا گھٹانا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَیہِ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرض حسنہ کا ذکر فرمایا، اور قرض حسنہ یہی ہے، اگر کسی غریب کو قرض بھی آپ دیتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی کاپی میں یہ لکھ لیتے ہیں کہ دیکھو بھائی میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، یہ آج آپ کو 5000 ریال دیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد دوں گا، سال کے بعد دوں گا، تو مجھے کتنا دو گے؟ اب وہ آج ہی کاپی پہ سائن کروا لیتا ہے کہ مجھے تم نے 7000 دینا ہے، تو یہ کیا قرض حسنہ ہوگا؟ یہ تو غریب کی چمڑی اتار رہے ہیں، قرض حسنہ کہاں ہے؟ اگر کسی کو قرض بھی دیں اور اس پہ کوئی مالی منفعت کوئی سود نہ لیں تو وہ بھی قرض حسنہ، اور اگر اللہ کو قرض حسنہ دیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، وہ واپس لینے کے لیے نہیں بلکہ دے دیں، غریب پر خرچ کر دیں، غریب مسکین بیوہ محتاج جو بھی کوئی حاجت مند ہے اس پہ خرچ کر دیں، اللہ اس کو ایک ریال کو 10 ریال 700 ریال، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اس سے بھی بہت زیادہ دے سکتا ہے۔ فرمایا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو اچھا قرض دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم آگے بھیج دو گے وہ تم اللہ کے پاس پالو گے۔ یہاں جو تمہارے پاس پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے، گھر سیف میں پڑا ہوا ہے، جیب میں پڑا ہوا ہے، یہ اس پیسے کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے جو تم نے آگے بھیج دیا۔ اور آگے جو بھیجا ہے وہ کون سا؟ جو کھا لیا؟ نہیں۔ جو پہن لیا؟ نہیں، یہ آگے نہیں جا رہا، یہ تو ہم نے کھا لیا، ضائع کر دیا، پہن لیا، ختم کر دیا۔ آگے جانا، آگے بھیجنا وہ پیسہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جانور ذبح کیا، بکرا ذبح کیا، اور فرمایا کہ اس کا گوشت بانٹ دو، اور وہ ذبح ہونے کے بعد کاٹنے تیار کرنے کے بعد بانٹتی رہیں، اور ایک دستی جو ہے گوشت کی وہ سنبھال کے رکھ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو علم ہوگا شمائل میں سے یہ بات بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب چیزوں میں سے یہ بات ہے کہ آپ کو دستی کا گوشت بہت پسند ہے، یہ جو آگے والا بازو ہوتا ہے نا بکرے کا،
آگے والے بازو گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے، آپ نے بھی تو دیکھا ہوگا نا، پیچھے والا جو ران ہے اس کا گوشت اس میں تار ہوتی ہے، سخت ہوتا ہے، آگے والا بڑا نرم سا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دستی کا گوشت، آگے والے بازو کا گوشت بڑا پسند تھا، اور جس یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس عورت نے دستی میں زہر ملایا تھا، اسے معلوم ہے کہ پورے بکرے میں سے آپ دستی میں سے کھائیں گے، تو اس ظالم عورت نے دستی میں زہر ملایا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کھایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جو بکرا ذبح کر کے تقسیم کر رہی تھی کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سارا نکل گیا، دستی بچ گئی ہے، سارا بانٹ دیا ہے، دستی بچ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارا بچ گیا ہے، صرف دستی ہی نہیں بچی، جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، وہ ہمارے پاس آخرت میں محفوظ ہو گیا، یہ جو دستی تم نے بچا لی ہے یہ نہیں بچی، یعنی ہمارے اجر و ثواب میں یہ شامل نہیں ہوئی، باقی ساری جو ہے وہ اجر و ثواب جو اللہ کی راہ میں دیں گے یہ آخرت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ فرمایا وما تقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے جو آگے بھیج دو گے، من خیرن کوئی نیکی، کچھ نیکی کا کام کر کے جو آگے بھیج دو گے، کچھ خرچ کر کے غریبوں مسکینوں کو اللہ کی راہ میں کچھ دے کر آگے بھیج دو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، اس کا اجر و ثواب تمہیں وہاں مل جائے گا۔ ہوا خیر و اعظم اجرا، وہی بہتر ہے اور وہی اعلیٰ اجر والی چیز، جو آگے بھیج دیا وہی اعلیٰ ہے، جو کھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہماتے ہیں العبد یقول مالی مالی، بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال، یہ میرا مال، جبکہ اس کا مال کیا ہے؟ جو کھا لیا، جو پہن لیا اور جو آگے بھیج دیا، جو آگے بھیج دیا وہ اس کا مال ہے، جو باقی بچ گیا بینک میں پڑا ہوا ہے، پلاٹ ہیں، دکانیں ہیں، مکان ہیں، وہ کس کے ہیں؟ وہ وارثوں کے ہیں، وہ آپ کے میرے نہیں، وہ وارثوں کے ہوئے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلہ میں بڑی بہترین مثال دی، حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے وارث کا مال زیادہ پسند ہو؟ تم میں سے کون ہے کہ جسے اپنا مال پسند نہیں، وارثوں کا مال زیادہ پسند ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہوگا ایسا کہ جو اپنا مال پسند نہ کرے اور وارثوں کا مال پسند کرے؟ تو فرمایا کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہارا ہے، اور جو چھوڑ جاؤ گے یہ وارثوں کا ہے، یعنی تمہیں وہ مال پسند کرنا چاہیے جو آخرت میں تمہارے کام آنے والا ہے، جو پیچھے چھوڑ جاؤ گے بیٹے بیٹیاں بھائی بہن ماں باپ جو بھی آپ کے وارث بنتے ہیں وہ کھائیں گے، وہ مزے اڑائیں گے، وہ تمہارا نہیں، وہ وارثوں کا ہے۔ تمہیں وارثوں کے مال کے ساتھ پیار نہیں کرنا چاہیے، اس مال کے ساتھ پیار کرنا چاہیے جو آگے جا کے تمہارے کام آنے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہوا خیر و اعظم اجرا، جو آگے بھیج دو گے وہی بہتر ہے اور وہی بڑے اجر والا ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے بخشش مانگا کرو، غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ طائب ہو کر مغفرت طلب کر لیا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے سوال لکھا ہے کہ کیا کھانا کھاتے وقت سلام کرنا حدیث سے ثابت ہے؟ ہمارے یہاں مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ وضو کرتے وقت باتیں کرنا منع ہے، یہ جملہ اردو میں خاص طور لکھا ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے باتیں کرنا منع ہے، جبکہ طواف کرتے وقت بھی ضروری بات کی جا سکتی ہے۔ طواف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طواف نماز ہے، لیکن اس میں بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، فَأَقِلُّ الْكَلَامِ، اگر ضرورت کی بات ہے کرو، زیادہ باتیں نہ کرو۔ ایسے ہی وضو کے دوران بات کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن وضو شروع کر دیا، ٹوٹی چلا دی، پانی کھول دیا اور شروع کر دیا کہ تم نے وہ بھینس کہاں سے خریدی تھی، وہ گائے کہاں سے لائے تھے، یہ تو بات کرنے کا انداز ہے۔ یہاں آپ کوئی کام کی بات کریں اگر کرنی ہے تو،
یہ کاروباری باتیں ہیں، ان کو باہر رکھیں، مسجد سے باہر، ٹوٹیوں سے باہر۔ یہاں کوئی بات، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی کسی کی خیریت دریافت کر لی، زبیر بھائی کیا حال ہے، وضو کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، دیکھ لیا ہے، بات چھوٹی سی کوئی بات، ضروری بات ہے، کر لے۔ وضو کے دوران بات کرنا جو ہے اس طرح ممنوع کہ بالکل نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ کھاتے وقت سلام کرنا، سلام کا تو حکم یہاں تک ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تم اسے سلام کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سلام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی، بلکہ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اس وقت نمازیں پڑھو جس وقت کے لوگ سوئے ہوتے ہیں، صلو والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت نمازیں پڑھو۔ تدخل الجنت بسلام، جنت میں آرام سے داخل ہو جاؤ گے۔ سلام پھیلانا اور اطعم الطعام، کھانا کھلانا، اور لوگوں کے سوئے ہوئے قیام کرنا یعنی نفل یا تہجد پڑھنا، یہ ثواب کے کام ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ کھاتے ہوئے سلام، میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنے والے کو سلام کہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم وعلیکم السلام تو نہیں کہو گے، لیکن اشارے سے تم جواب دے سکتے ہو۔ اب اشارہ دیکھ رہے ہیں نا، میں اشارہ کے طور پر یہ میں ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو دکھانے کے لیے ذرا تھوڑا اور اونچا بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو نماز پڑھتے یوں نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے، یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہاں لے آتے ہیں گردن کے نیچے ہاتھوں کو، کچھ بہت نیچے لے جاتے ہیں، ناف سے بھی نیچے پتہ نہیں کہاں تک ہاتھوں کو پہنچا دیتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جو انداز ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا وہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ سب دیکھ سکیں۔ آدمی آیا، اس نے آپ کو کہا السلام علیکم، تو آپ صرف اتنا کر کے اپنی نماز پڑھتے رہے۔ جب سلام پھیر کے فارغ ہو جائیں گے اس وقت آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے ثواب کمائیے۔ نماز پڑھنے والے کو سلام کہا جا سکتا ہے، اور یہ جب کھانا کھا رہا ہو اس وقت کہتا ہے مجھے سلام نہ کرو، کیونکہ یہ تو بڑی خاص مصروفیت میں ہے۔ اور پھر اس مولوی کی تو مصروفیت ایسی ہے کہ یہ جب کھانا کھائے گا تو اسے سلام مت کہو۔ اللہ کے نبی سلام نماز پڑھنے والے کو کہہ رہے ہیں سلام کرے، وہ جواب بھی اشارے سے دے دے۔ اور قرآن کریم پڑھنے والا جب تلاوت کر رہا ہے، کسی نے سلام کہا، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھوڑا عرصہ پہلے، ان کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے، ایک چھوٹے سے پیپر پر، وہ بڑا فل سائز کا پیپر بھی نہیں، جو A4 سائز ہے نا، یہ جو عام کتابی سائز، یہ سائز ہے، یہی جو صفحے کا سائز ہے یا قرآن کریم کا یہ جو سائز بنتا ہے، اس سائز کے پیپر پر علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ شائع ہوا تھا پچھلے دنوں، دیواروں پر، مسجدوں میں، ہر جگہ وہ لگا رہا۔ اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب کوئی آدمی تلاوت کرنے والے کو سلام کہے تو تلاوت کرنے والے کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ ایک وقت میں 2 نیکیاں اکٹھی کر لے۔ تلاوت کرتے کرتے وہ تلاوت کر رہا ہے، کسی نے آ کے سلام کہا، کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے تو 2 نیکیاں اکٹھی کر لی، سلام کا جواب بھی دے دیا، پھر تلاوت بھی چل رہی ہے۔ اور اگر صرف تلاوت کرتا رہے گا تو ایک نیکی تو ٹھیک ہے، لیکن سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بها او احسن منها، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو، اتنا یا اس سے بھی اچھا۔ جواب دینا واجب ہے سلام کے جواب۔ اور کھانا کھا رہے ہیں، حضرت تو کہتے ہیں کہ کوئی سلام نہ کرے۔ یہ ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں، وہ بڑی خاص طور پر وضو کرتے ہوئے بات نہیں، کھانا کھاتے ہوئے بات نہیں، تلاوت کرتے ہوئے بات نہیں، کھانا کھاتے ہوئے شاید ان کے کوئی لقمہ حلق میں اٹھتا ہوگا، بات کرنے میں رکاوٹ آ جائے گی کھانے میں، تو ان کا مطلب ہے کہ فوراً کھانا پہلے ہمیں سمیٹنے دو، اور اس کے بعد جو اگر کوئی جائز، مستحب یا مباح بات کھانے کے دوران کرتا ہے، کوئی ممانعت قطعاً کسی حدیث میں ثابت نہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ اگر اللہ کی نعمت کھا رہے ہیں اور باتوں میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور یاد کر رہے ہیں اداکاروں کو، کھا رہے ہیں اللہ کی نعمت، تذکرہ کر رہے ہیں فلموں کا، کھا رہے ہیں اللہ کی نعمتیں اور بول یاد کر رہے ہیں گانوں کے، یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ اگر ضروری بات ہے تو کھانے کے دوران وہ کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔